چلے ہم بھول گئے کہ ریکارڈنگ شروع کریں، کیونکہ کئی سارے لوگ بعد میں ریکارڈ سنتے ہیں، تو میں مختصر اس کو دہراتا ہوں کہ اس صورت میں صورت بقرہ میں ایک درس ہم پہلے اس پہ دے چکے تھے کہ کتنے احکامات ہیں، یعنی اوامر اللہ کی طرف سے، کمانڈز، آرڈر کتنے ہیں اس صورت میں، اور منہیات اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں سے اس صورت میں منع کیا ہے۔ یہ پہلے میں ایک درس میں بتا چکا ہوں۔ تو ان احکامات میں سے 10واں حکم جو ہے وہ حج کے متعلق ہے، اور حج کی آیات کئی صورتوں میں ہے۔ صورت بقرہ میں ہے، آل عمران میں ہے، صورت معاہدہ میں ہے، اور پھر صورت حج میں ہے۔ اور صورت بقرہ میں پہلی آیت جو حج کے متعلق ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ والی آیت ہے۔ لیکن ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ ہم جو تفسیر مدکر فہم قرآن کورس میں پڑھاتے ہیں، یہ ابھی آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر ہو رہا ہے۔ تفسیر یہاں پہ لکھی ہے، اور مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور جیسے قرآن کی آیت صریح واضح ہے۔ سبب نزول اس آیت کے بارے میں یا شان نزول، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کی تخلیق کے متعلق پوچھا، اس کی حالت کیوں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ایک حالت بھی کیوں نہیں؟ یعنی پہلے چاند چھوٹا، پھر بڑا، پھر چھوٹا، ایسے کیوں نہیں ہے کہ چاند ایک ہی صورت میں رہے؟ اس طرح سورج ہے، ہمیشہ ایک صورت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جواب کے بجائے کہ وہ سائنسی باتیں کرے کہ سورج کی روشنی کس حصے پہ لگتی ہے، اور چاند کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے، اس کے بجائے ان کو کہا کہ فائدے کا بھی پوچھو۔ فائدہ اس کا یہ ہے، فائدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہم ان امت الامیہ، ہم امی لوگ ہیں، تو حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چاند مقرر کیا ہے، کیونکہ سورج سے حساب لگانا انتہائی مشکل ہے۔ کون بتا سکتا ہے کہ آج مہینے کی فلاں تاریخ ہے؟ کیونکہ سورج کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا، لیکن چاند کو دیکھتے ہوئے بتا سکتا ہے، قریب قریب تاریخ بتا سکتا ہے۔ اور پہلے دن نظر آئے چاند تو کہتے ہیں کہ آج پہلا، دوسرا، تیسرا، پھر مکمل ہو جائے چاند تو کہتے ہیں لوگ کہ 13، 14، 15 تاریخ ہے۔ پھر اس کے بعد جس طرح یہ گھٹتا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چاند ناقص ہو گیا، تو اب تاریخیں آخر یعنی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہیں، تو اس کا حساب لگانا آسان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو ہے اوقات کے پہچان کے لیے، تاکہ ان کے ساتھ وہ اپنی عبادات کے اوقات پہچان لیں۔ جیسے حج کے مہینے ہیں، رمضان کے مہینہ ہے، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزر جانا ہے، باہمی معاملات کے اوقات معلوم کرے، دیت، قرضوں، اور اس طرح عورتوں کے عدت کے مسائل کیسے معلوم کریں گے، تو اس مہینے کو چاند کو دیکھے اور اس سے اندازہ لگائیں، اس کا یہ فائدہ ہے، مواقیت للناس۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ تم گھروں کے پچھلے حصے سے آ جاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اچھے کام کرو اور اللہ سے ڈرو، اور ساتھ یہ بتایا کہ گھر کے دروازے سے آ جاؤ، کیونکہ اس میں آپ کے لیے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اور کوئی نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا کہ آپ گھر کے اس حصے سے آئے یا اس حصے آئے، لیکن آپ کے لیے مشقت والے کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ چاہتا ہے۔
اور پھر فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو دو دفعہ تقوی کا ذکر ہے، ولیکن البر من اتقى، ایک دفعہ، پھر دوبارہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تو یہ دوسری دفعہ، ٹھیک ہے۔ یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بار بار حج کے مسائل میں تقوی کا ذکر آ رہا، کیوں اس سے پہلے یہ پھر آگے دیکھیں اگلی آیت وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جہاد کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ حج کے مسائل بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جہاد کا ذکر کرتا ہے؟ اور ویسے ہمارے عقل تو یہ مطابق اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جب ایک دفعہ حج کی بات شروع ہوئی تو کنٹینیو رہے، حج ہی کے بعد چلتے رہے، چلتی رہے، پھر درمیان میں جہاد کے مسائل کا ذکر کیوں ہو جائے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح یہ اگر ہم سورۃ الحج میں بھی دیکھیں تو سورۃ الحج میں حج کے مسائل بیان کرنے کے بعد جو ہے جہاد کے مسائل کا ذکر آتا ہے، یعنی یہاں پر پہلے جہاد ہے اور پھر حج کے مسائل، اور سورۃ الحج میں اس کے اپوزٹ ہے، پہلے جہاد، پہلے حج اور بعد میں جہاد کے مسائل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں، ان دونوں عبادات میں بہت قدر تک کچھ مشابہت ہے، اور وہ مشابہت یہ ہے کہ خاص کر اس زمانے میں حج کے لیے جانا بھی جہاد سے کم نہیں تھا، اور جس طرح جہاد بھی جانے والا انسان ہوتا ہے اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اپنے شہر وطن ملک سے چلا جاتا ہے، اسی طرح حج پر جانے والا اب بھی اپنے عزیز اور اقارب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، دوسرے ملک دوسرے شہر میں جاتا ہے۔ اور اسی طرح جہاد پر جانے والے کا کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، راستوں میں کوئی نہیں پتا۔ اسی طرح حج پر جانے والوں کے لیے بھی کوئی خبر نہیں ہوتی، خاص کر اس زمانے میں راستوں کا کوئی علم نہیں ہے، سفر جو ہے بہت مشقت اور تکلیف دہ ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے تھے، 10 دن میں پہنچے، مدینہ سے مکہ تک 10 دن میں پہنچے، مہینوں کے لوگ سفر کرتے تھے، تو اس میں لوگوں کی جانیں نکل جاتی، راستوں میں مر جاتے، لوٹ مار بھی، ڈاکو وغیرہ لوگوں پہ باہر آتے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون واپس آئے گا کون واپس نہیں آئے گا۔ اس لیے کچھ زمانے میں لوگوں میں مشہور تھا کہ مقبول حج وہ ہے کہ واپس انسان نہ آئے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، لیکن لوگوں نے مشہور کیا تھا، اور کہتے تھے ہمارے بڑے کہ آج کل تو ہر کوئی واپس آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے حج قبول نہیں ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ حج قبول ہوا ہے کہ اس میں انسان واپس نہ آئے۔ بہر صورت، اور اسی طرح حج میں جہاد میں مشقت اور تکلیف، پیاس، بھوک، پیدل چلنا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اسی طرح حج میں بھی پیاس، بھوک، پیدل چلنا وغیرہ یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں، احرام بالنا، پھر اس کے محظورات احرام کی پابندی کا خیال رکھنا، تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن میں جہاد سے بہتر کوئی عمل نہیں پاتی، یعنی قرآن جب میں پڑھتی ہوں تو سب سے بہترین عمل مجھے جہاد ہی لگتا ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہ نکلیں؟ آپ ہمیں خواتین کو بھی جہاد کی حکم اور اجازت دے دیں تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ آپ کے لیے ایک جہاد ہے لیکن اس میں لڑائی نہیں ہے، اور فرمایا کہ جہاد یہ کیا ہے، جہاد الکبیر والصغیر والمرأة الحج والعمرہ، جہاد بوڑھے کا
اور بچوں کا اور عورتوں کا وہ حج اور عمرہ۔ اور کئی سارے احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو جہاد کے برابر جو ہے ثواب قرار دے دیا ہے۔ تو یہ اس کی وجہ ہے، دونوں کے ایک ساتھ ذکر نہیں کرنے کی وجہ۔ اچھا، پھر ہم آگے جاتے ہیں، کیونکہ جہاد کے مسائل درمیان میں آ گئے، تو پھر آگے آیت نمبر 196 ہے۔ آیت نمبر 196، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ پھر مسائل جہاد کا مسائل حج کا آغاز کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ کے لیے پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر بھی علماء نے چار احکامات کا ذکر کیا ہے، جس سے مراد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ دیکھیں، یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اتم امر۔ اور اصول فقہ میں یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی امر آئے تو یہ وجوب اور فرضیت پر دلالت ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرینہ آ جائے صارفہ، تو پھر اس کو وجوب سے ہٹا دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ علماء نے فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں کی فرضیت کی دلیل ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ وجوب میں سے اگلا حکم، وجوب میں سے یہ ہے کہ ان کے شرائط، ارکان، واجبات وغیرہ اتمام میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم پورا کریں، تو پورا کیسے کریں گے؟ تو وجوب اتمام میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے ارکان، شرائط، واجبات وغیرہ کو ہم بجا لائے، پورا کریں، اگرچہ یہ حج اور عمرہ نفلی کیوں نہ ہو۔ یعنی پہلی دفعہ تو انسان کرتا ہے، اس پہ فرض ہے، لیکن اگر دوسری، تیسری اور اس کے بعد جتنی بھی دفعہ کرتا ہے، تو کیا انسان کی مرضی ہے کہ وہ حج اور عمرہ شروع کرے اور پھر خود سے اس کو چھوڑ دے، بس ٹھیک ہے میں تو ویسے بھی نفل کام کر رہا تھا، میری مرضی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگرچہ نفل بھی ہے، لیکن اس کو اب پورا کرنا فرض اور واجب ہے۔ یہ حکم، اب دوسرا حکم ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کریں، اور یہ وجہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حج کے آیات میں تقوی کا لفظ اور تقوی کا ذکر بار بار آئے گا، اور دلیل اس طرف میں یا اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے نیت کو خالص کرو، اللہ کی رضا کے لیے حج کو کرو، کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسی عبادت ہے جس میں بہت سارے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اور خاص کر ہمارے زمانے میں تو حج بہت سارے لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو حاجی کہے، یا صرف اس لیے حج کرتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ معاملات میں جو ہے وہ بہتری آئے، اس کے معاملات میں لوگ اس کو جرگوں میں اور مجلسوں میں بٹھائے اور اس کی عزت کرے، اور دور سے اس کو حاجی کا نام دے کر اس کی عزت کرے۔ تو یہ سب کام اخلاص کے منافی ہیں، اور اس لیے تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ حج یا عمرے پہ جاتا ہے تو وہاں سے سوشل میڈیا کو جو ہے ایکٹیو کر لیتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے تو سوشل میڈیا میں ڈال لیتا ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ نیکی کرو سمندر میں ڈالو، یہ نہیں بھول جاؤ، لیکن اب کیا ہے، نیکی کرو اور سوشل میڈیا میں ڈالو۔ اچھا، اگلا حکم جو واتم منہ سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ اس سے نکلنا جائز نہیں ہے، احرام باندھنے کے بعد جائز نہیں ہے، ہاں مگر دو حالتوں میں، اگر انسان بیمار ہو جائے یا دشمن کی وجہ سے
وہ عمرہ اور حج مکمل نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ایک قربانی، یعنی بکرا بکری وغیرہ یا کوئی اور جانور، جس طرح ہم قربانی میں ساتواں حصہ اس میں حصہ لے لیتے ہیں، وہ ذبح کرے اور سر منڈوائے یا کٹائے، بال چھوٹے کرے اور احرام سے نکل جائے۔ اگر جس کے پاس پھر یہ ہدی جانور نہیں ہے جس کو وہ قربانی کرے، تو پھر وہ 10 دن روزے رکھے اور احرام کو کھول لے۔ اسی طرح محرم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ محظورات احرام سے بچے یوم النحر تک۔ یوم النحر جو ہے عید الاضحیٰ کی عید الاضحیٰ کا 10واں دن ہے، یعنی عید کا دن۔ اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ نحر اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں قربانیاں کرتے ہیں، اور نحر فصلی لربک وانحر، نحر اون کے ذبح کرنے کو نحر کہتے ہیں۔ اور جو اپنے ساتھ اپنے ملک سے یعنی اپنی جگہ سے قربانی لے کر آتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح یوم النحر کے دن ہی اپنے احرام کو کھولے گا۔ لیکن اگر کسی کو ضرورت ہوئی، یعنی سر منڈوانے کی اس کو ضرورت ہے، تو اس کے لیے پھر جائز ہے، لیکن فدیہ ساتھ دے گا۔ فدیہ یہ ہے کہ 3 دن جو ہے وہ روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک بکرا ذبح کرے، یا اس کو اختیار ہے۔ اور صرف سر منڈانے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمام محظورات احرام اس میں شامل ہے، جس کا ہم آگے ذکر کریں گے۔ لیکن بطور مثال اس میں خوشبو لگانا، سر ڈانپنا، کپڑے پہننا، ناخن وغیرہ کاٹنا، یہ محظورات احرام میں سے ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلا حکم اسی آیت میں، اب وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت کی تفسیر ہم کر رہے ہیں جو 196 ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ اس کی بات ہو گئی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ بھی بتا دیا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى أَوْ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی جس کو اگر سر میں سے کوئی تکلیف ہے اور یا کوئی اور بیماری ہے، تو وہ بھی سر منڈا سکتا ہے، اور اس پر بھی فدیہ ہے۔ فدیہ جو 3 چیزیں یہ آپ کو بتا دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عمل میں ہو جاؤ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ سے لو علماء نے یہی استنباط لیا ہے کہ حج روکنا جو ہے مرض کی وجہ سے، احصار جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص ہے دشمن کے لیے۔ تو دشمن ہی کی وجہ سے انسان اگر رک جائے، تو پھر یہ الگ بات ہے، اس کے لیے ہدیہ دینا جائز ہے۔ اچھا، حج اور عمرے کے کچھ ارکان بھی ہیں، اور اس کے یہ اعمال میں اہم اعمال ہیں، اور یہ ارکان ایسی ہیں کہ اس کے بغیر نہ حج مکمل ہے اور نہ عمرہ مکمل ہے۔ ہاں، کچھ واجبات ہیں جس کے چھوڑنے سے یا اس میں غلطی کرنے سے انسان پر دم لازم ہے۔ دم سے مراد قربانی دینا، یا فدیہ دینا، یا جو ہے کچھ روزے رکھنا، 3 دن حج کے دوران اور 7 دن جب اپنے گھر کی طرف واپس آ جائیں۔ اور باقی سنت اور مستحبات ہیں، اگر انسان سے رہ جائے تو اس پہ کوئی دم نہیں ہے۔ لیکن 3 چیزیں آپ اس میں سمجھ لیں کہ 3 طرح کی اعمال ہیں۔ ایک رکن ہے جس کے بغیر کوئی حج اور عمرہ نہیں ہے۔ دوسرے اس میں واجبات ہیں جس کا چھوڑنا دم سے ہو سکتا ہے کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور تیسرا سنت اور مستحبات ہے، جس طرح ہم نماز میں سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کچھ ارکان ہیں، جیسے رکوع ہے اور سجدہ ہے، فرض کر یہ رکن ہے، اس کے بغیر کوئی بھی رکعت نہیں ہے اور نہ نماز ہے۔ اگر انسان سے رہ جائے تو یہ نماز نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پر سجدہ سہو لازم اور واجب ہے، وہ ہے واجبات۔
اور کچھ ایسی ہے جو کہ مستحب اور سنت ہو، تو اگر انسان سے رہ جائے تو اس کی نماز پوری ہے، اور اس پر کوئی سجد سہو لازم نہیں ہے۔ تو حج میں جو سجد سہو ہے وہ دم ہے، یعنی نماز میں ہم اس کو سجد سہو کہتے ہیں، اور حج میں اس کو ہم دم کہیں گے، دم دینا۔ تو ارکان کیا ہے؟ حج کے چار ارکان۔ پہلا رکن نیت، یعنی حج کے لیے نیت کرنا کہ میں حج کر رہا ہوں، یہ نیت ہے، یہ رکن ہے۔ نیت کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ دوسرا رکن الوقوف بعرفہ، وقوف عرفات، عرفات پہ رکنا، تو یہ رکن ہے، عرفے میں داخل ہونے سے بغیر حج نہیں ہے۔ اگلا جو ہے طواف الافاضہ، جو حج کے دن یا عید کے دن یوم النحر کرتے ہیں طواف افاضہ۔ چوتھا رکن جو ہے السعی بین الصفا والمروہ، یہ جمہور علماء، یہ چوتھا جو ہے جمہور علماء کے ہاں یہ رکن ہے کہ اس کے بغیر حج نہیں ہے۔ صفا مروہ میں سعی کرنا، دوڑنا، یہ ضروری ہے۔ عمرے کے تین ارکان ہیں۔ پہلا رکن نیت کرنا عمرے کا، دوسرا رکن طواف کرنا، اور تیسرا رکن جو ہے وہ سعی کرنا، سعی یعنی صفا مروہ میں دوڑنا۔ اچھا، اب واجبات کی طرف آتے ہیں، تاکہ اگر واجبات میں سے کوئی رہ جائے، یہ تقسیم اس لیے ہے کہ ہم اپنے حج کے احکام کو جان لیں، اور جو ہم سے رہ جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ اب ہمارا کیا حکم ہے۔ تو اگر رکن رہ گیا تو یہ عمل قبول نہیں، بالکل نہیں ہے، دوبارہ اس رکن کو کرنا پڑے گا۔ اگر واجبات میں سے ہے تو دم دینا پڑے گا یا اس رکن کو کرنا پڑے گا۔ واجبات کیا ہے؟ پہلا، حج اور عمرہ یہ دونوں اس میں برابر ہیں۔ میقات سے احرام والے کپڑے پہننا، میقات سے احرام والے کپڑے پہننا، اور میقات کے بغیر جو ہے احرام کے بغیر وہاں سے گزرنے پہ دم لازم ہوگا۔ پھر حج کے لیے لیالی تشریق جو ہے منا میں راتیں گزارنا، جو کہ یعنی عید کے دن وہاں پہ حج کا دن کہیں گے، اس کے بعد جو دو راتیں ہیں یعنی 11واں اور 12واں، یہ جو ہے تاریخی اس کے رات کو منا میں گزارنا۔ اسی طرح مزدلفہ میں رات گزارنا، عرفات سے پہلے جانے سے پہلے جو رات ہے اس کو لوگ عرفات میں گزارتے ہیں، تو یہ عرفات والی رات ہے، یعنی عرفات سے پہلے والی رات۔ یہ امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے ہاں واجب ہے، جبکہ دیگر علماء کے ہاں یہ سنت ہے۔ اسی طرح جمرات مارنا، جس کو عام لوگ شیطان کہتے ہیں، شیطان مارنا، کنکریاں مارنا، جمہور علماء کے ہاں یہ واجب ہے حج میں۔ تو حج کے واجبات 6 ہیں، 4 ہو گئے۔ پانچواں جو ہے حلق، سر منڈوانا یا کٹانا، بال کٹوانا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ بھی رکن ہے۔ چھٹا جو ہے اس میں سے یہ ہے کہ طواف وداع، جمہور علماء کے ہاں یہ واجب ہے۔ اب عمرہ کی طرف آتے ہیں۔ عمرے میں واجبات 2 ہے۔ پہلے ایک میں نے بتا دیا آپ کو کہ احرام میقات سے ہو، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو باہر یعنی مکہ کے باہر سے آ رہے ہیں، اور جو مکہ کے اندر سے ہے وہ اگر عمرہ کرنا چاہے تو قریب حل کی جگہ پہ جائے گا، تنعیم ہے، جعرانہ ہے، یا اور حدود حرم کے حدود سے باہر ہوگا، تو پھر وہاں سے آ کر احرام باندھ کر عمرہ کرے گا۔ اچھا، اگلا واجب جو ہے عمرے میں حلق اور تقصیر، سر منڈوانا یا کٹوانا، اور سنت اور مستحبات اس میں سے یہ ہے کہ انسان حج یا عمرہ دونوں کے لیے جب احرام کی نیت کرتا ہے تو اس سے پہلے اپنی صفائی ستھرائی کرے، بال وغیرہ، ناخن وغیرہ، اور جسم پر اگر خوشبو لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتا ہے، کپڑے پہ نہیں۔ جسم پر ابھی تک وہ احرام میں داخل نہیں ہوا، تو جس طرح اس کے لیے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا جائز ہے، تو اسی طرح خوشبو لگانا بھی اس کے لیے جائز ہے، اگرچہ اس کا اثر باقی رہے، یہ سنت میں سے ہے۔ اسی طرح 2 رکعت طواف،
زمزم کا پانی پینا، اور ان جگہوں پر دعائیں کرنا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. سر عرفہ کے دن ہے، ملتزم کے ہاں ہے، جمرات، جمرہ صغرا اور وسطیٰ کے ہاں دعا کرنا، کیونکہ جمرہ جو آخری ہے وہاں پر کوئی دعا نہیں ہے. تو یہ اس کے سنن اور مستحبات ہیں. پھر آگے جو حکم اب پھر ہم کر رہے ہیں کہ اس آیت میں 5 احکامات ہیں. پہلا حکم اتمام النسک، حج کو پورا کرنا، واتم الحج والعمرۃ للہ. پھر اگلی بات فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، احصار کی بات ہے. احصار یعنی کسی رکاوٹ کی وجہ سے حج یا عمرہ مکمل نہ کر سکنا، کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہے؟ احصار اس کو کہتے ہیں. اور اگلا حکم اس میں فدیت الاضحیٰ. فدیت الاضحیٰ یعنی اگر کسی انسان کے خارش لگ گئی ہے اور اب وہ کپڑے پہننا ضروری ہو گیا، یا کسی میں دانے نکل آئے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ بال کاٹے، فرض کریں، یا اس میں جوئیں پڑ گئے، جس طرح اس آیت کی شان نزول میں ہے. تو یہ فدیت الاضحیٰ، اور وہ 3 چیزیں تھیں جو آپ کو بتا دی. اسی طرح حکم تمتع، حاضر کے لیے اور باہر سے آنے والے کے لیے، یعنی باہر سے جو آئے گا وہ تمتع کر سکتا ہے، لیکن جو اندر والے ہیں یعنی مکہ والے ہیں وہ حج کریں گے لیکن تمتع نہیں کریں گے. تو یہ 5 احکامات اس آیت میں شامل ہیں. اچھا، اب آگے آتے ہیں، ہم کچھ اور مسائل کو ذکر کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو، یا آیت میں بھی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کو پورا کرو. اور ہم نے آیت کے پہلے مسائل میں سے پہلا مسئلہ یہ بتایا کہ حج اور عمرہ کرنا فرض ہے. کیا عمرہ کرنا بھی فرض ہے؟ یہ سوال ہے. اگر حاضرین میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے تو بتا دیں ہمیں کیا حکم ہے عمرے کا. کیا عمرہ فرض ہے؟ ہاں. ہاں، اس آیت سے کئی علماء نے یہی استدلال لیا ہے کہ عمرہ کرنا حج جیسے فرض ہے. اور اس میں کچھ احادیث بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی بتایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، الحج والعمرۃ فریضتان، حج اور عمرہ دونوں فرض ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا العمرۃ واجبۃ وجوب الحج، عمرہ بھی ایسا ہی ہے جس طرح حج ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور بھی نقل ہے کہ الحج والعمرۃ فریضتان علی الناس کلہم، حج اور عمرہ تمام لوگوں پر فرض ہیں سوائے اہل مکہ کے، کہ ان کا عمرہ جو ہے طواف ہے، بس یہ کافی. اور وہ حدیث جبریل جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مل اسلام، یعنی اسلام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج کرنا. تو اس کے کچھ روایات میں بھی ثابت ہے کہ وہ ان تعتمر، اعتمار کرے، عمرہ کرے. یہاں سے اکثر علماء نے استدلال لیا ہے کہ عمرہ کرنا بھی حج جیسے فرض ہے. باقی اس میں اختلاف ہے، جو بھی کہیں. اچھا، اسی طرح پھر جو ہے طواف کے بعد سعی کرنا اور حلق اور تقصیر کرنا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ عمرہ کیا ہے، اور تقریباً وہ سب جو ہے ذی القعدہ، یعنی ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اسی میں سب انہوں نے کی ہے. 6 ہجری کو، 7 ہجری کو، 8 ہجری کو، اور 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے. اچھا، احصار کے مسائل میں سے احصار جیسے آپ کو بتایا گیا کہ انسان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن جائے تو وہ پھر حج یا عمرہ مکمل نہیں کر سکتا. اور
انسان کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح کا خطرہ ہو کہ شاید میں کسی بیماری یا فلاں وجہ سے میں عمرہ نہ کر سکوں یا حج مکمل نہ کر سکوں، تو اس کے لیے شرط لگانا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بضاع بنت زبیر ابن عبد المطلب کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے کہا، یعنی مطاع نے کہا، یا رسول اللہ، میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے شک ہے کیا کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، حجی واشترطی، حج کرو لیکن شرط لگاؤ۔ شرط کیا ہے؟ ان محلی حیث حبستنی، جہاں پر بھی میرے لیے کوئی رکاوٹ بنے تو میں وہاں پر اپنا احرام کھولوں گی۔ تو یہ ہر انسان کے لیے ہے جس کو کوئی اس طرح کی، خاص کر وہ خواتین اگر جن کے ماہواری کے دن ہیں اور وہاں پر زیادہ دن نہیں رہے گی، مثلا واپس آئے گی، کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ان کے ٹکٹ جانے کے واپس، مثلا ایک طرف مثلا جدہ سے پہلی دفعہ وہ آ کر عمرہ کر لیا انہوں نے، پھر مدینہ سے جا رہے ہیں، تو اب ان کے دن بہت محدود ہیں، اگر ان کو ماہواری وغیرہ اس طرح کے مسائل بن گئے ہیں تو احرام باندھنے سے پہلے اس کے لیے شرط لگانا جائز ہے کہ اللہ اگر مجھے اس طرح کے مسائل پیش آئے جس کی وجہ سے میں عمرہ مکمل نہیں کر سکوں گی، پھر وہاں پر احرام کھولوں گی، یا کوئی اور بیمار ہو جس کو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو یا کوئی اور مسائل ہو، تو انسان یہ شرط لگا سکتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں دشمن وغیرہ اور لوگوں کے پیسے گم ہونا، یا آج کل اگر گاڑی میں جا رہے گاڑی کے خراب ہونا، کشتی وغیرہ اور ساتھیوں کا گم ہو جانا، جو اس طرح کے مسائل جس سے انسان مجبور ہو جائے کہ وہ عمرہ اور حج کو مکمل نہ کرے، یا عورتوں کے لیے محرم کا فوت ہونا، یا ساتھیوں میں سے انسان کا کوئی فوت ہو جائے، اللہ نہ کرے، کیونکہ ایسے مسائل آ سکتے ہیں لوگوں پر، تو پھر کیا وہ حج اور عمرہ پورا کرے گا یا اپنے میت کی تدفین وغیرہ میں لگے گا؟ تو ان لوگوں کے لیے اور یا ویسے ہر بندے کے لیے جس کو اس طرح خطرات کا جو ہے خدشہ ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ شرط لگا سکتا ہے۔ فائدہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ اگر جس نے شرط لگائی ہے تو اس پر یہ دم نہیں ہے، یعنی قربانی بکرا وغیرہ ذبح کرنا اس کے لیے کوئی بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے سے شرط لگائی اور فوراً ہی وہ اپنے احرام کو کھول لے گا، اور آ، جو ہے کپڑے پہن لیں گے۔ تو یہ ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جب تم امن پہ ہو جاؤ تو پھر بعد میں پورا کر لینا۔ اچھا، آ، اس آیات میں اور دوسرے آیات میں مسائل چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم آج اس پر اتفاق کر لیتے ہیں اور اس کو ایک سیریز بنا لیتے ہیں، یعنی ہر ہفتے میں کسی آیت کا ایک حصہ یا جو ہے ایک آیت ہم پوری کر لیں، کیونکہ 8 آیات ہیں، اب تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا اور ہم ایک آیت کو مکمل نہ کر سکے، تو اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ بعد میں کسی اور مجلس میں دوبارہ اسی آیت پر ہم گفتگو کریں، تاکہ جو اس میں مسائل اور احکام ہیں اس کو ہم واضح کر سکیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا تھا، ہم بات کر رہے تھے احصار کی، تو حدیبیہ جو مشہور واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے روکا تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا۔ تو یہ ممکن ہے، یہاں پر یہ احصار کے مسائل ختم ہو گئے، تو اس لیے ہم یہیں پر بات کو ختم کر لیتے ہیں، پھر اگلی مجلس میں انشاءاللہ اور مسئلے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔